کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھے سے دعا مانگتا ہوں۔ جو مفلسی ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت بھی ہے چرچا رسول کا، قرآن پڑھ رہا ہے خطبہ رسول کا، پوچھا میں چاند سے اتنا ہنسی ہو کیوں، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا، بولا کہ میں نے چوما ہے تلوار رسول کا۔ بس ایک قطع سماعت کرو، اس کے بعد سید صاحب قبلہ آپ کی بارگاہ میں حضرات محترم کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، مجھ پہ فیضان شہنشاہ امم ہو ہی گیا، خواب ہی میں صحیح دیدار حرم ہو ہی گیا، اور میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا، میری بستی سے بہت دور تھا شہر طیبہ، ایک قدم روز چلا فاصلہ کم ہو ہی گیا۔ حضرات محترم، اب آپ تمام تر سامعین کے روبرو کرنے جا رہا ہوں حضرت علامہ و مولانا سید شاہ پیر طریقت رہبر راہ شریعت مفتی اعجاز الحسن صاحب حاضری۔ حضرات محترم، ابھی حضرت کا جب آپ خطاب سماعت کریں گے تب آپ خود جان جائیں گے حضرت کون، اور حضرت بہترین آواز کے مالک بھی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضرت سید ہیں، ان کے چہرے کو دیکھنا ہی ثواب ہے، پھر یہ جو کلمات طیبات آپ کے سامنے پیش کریں گے ان کا سننا بھی ثواب ہے۔ تو آئیے اب حضرت کا استقبال کریں بلا کسی دیری کے، اور نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں ہر وقت آپ کو شعر ہی سنانا پڑے گا کیا؟ لیڈر کے نام پر، نہ قائد کے نام پر، گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر، ہم کو کسی بھی پارٹی کا مت سمجھو ترجمان، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضور کے نام پر، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں حضور کے نام پر۔ نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت، عشق محبت عشق محبت، بستی بستی قریا عرس شمس الدین قادری، سرزمین چھاڑی حضرت صوفی ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فقط اس خیال کے ساتھ کہ بادشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کے گل کی مہک، مشک بار خطابت چلے آئیے، مشک بار خطابت چلے۔ خصوصیت کے ساتھ مخلص گرام علامہ حافظ بخاری طیب رضا صاحب، جملہ علماء اسلام، سامعین حاضرین دوستو عزیز بچوں نوجوان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن وسيلتنا وشفيعنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغيثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيها يفرق أمر حكيم. آمنت بالله صدق الله العظيم وقال رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رات کہ میرے پاس بہت سب ہے گیا ہے، میں ٹائم پہ اسٹیج آ گیا، ٹائم سے مجھے خیر جو بھی حاضری ہو گئی بہت اچھی تقریر ہوئی، بہت اچھی ناشتانی بھی ہوئی. تھوڑی دیر مجھے اور سن لیجیے. آئیے ہم سب عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کی مرکزی عقیدت حضور شاہ مدینہ راحت قلب و سینہ غیاث دارین موتی کونین راس الوفا شمس الضحا بدر الدجا نجم الندى زین التقا عین النقا کنز العطا کشف الغطا بحر منن نہر سنن جمیل الشیم شفیع الامم تاجدار عجب فخر بنی آدم اللہ کے حبیب دونوں عالم کے طبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سلام والے غلام عاشقانہ انداز جھوم جھوم کر درود پاک پیش کیجئے. پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سے آواز بڑھاؤ، آواز بہت کم ہے آپ کے مائک بولنے والوں کو زور نہ لگے کیونکہ دوسرا بھی پروگرام ہے کیونکہ اب سال آخری ہے رمضان. حضرات محترم میں چاہتا ہوں کہ کلام کلام کے کچھ بن آپ پہنچاؤ. ایک بار اور درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج سب کو معلوم ہے کہ آج کی رات بہت برکت والی، رحمت والی، نجات والی، بخشش والی رات ہے، لیلۃ البرات ہے جسے آپ اور ہم کہتے ہیں شب برات. اور ساتھ ہی ساتھ حضرت شمس الدین شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ پاک ہے. سرزمین دھار پہاڑی اور رحمت و انوار کی بارش انشاءاللہ تعالی آپ یہ سن لیجئے. اللہ تعالی آج کی رات برکت سے سب کے پیچھے خطاؤں کو معاف عطا فرمائے اور اللہ تعالی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. کلام الامام امام الکلام کے چند بند کے ساتھ بار محبت سے درود پڑھیے اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت صاحب کی فرمائش تھی، میں وہی پڑھ دیتا ہوں. مطلع ملاحظہ لم یاد نظیروں کا فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ ساتھ مل کے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہوں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لم یاد نظیر فی نظر مثل تو نشد پیدا جانا. مثل تو نشد پیدا جانا.
जगराज को ताज तोरे सरसो जगराज को ताज तोरे सरसो है तो झको शहर तो ससरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मन पे कैसे तो शोरबा मन पे कैसे तो शोरबा البحر والموج من پہ کیسے طوفان ہو شربا من پہ کیسے طوفان ہو شربا مجدھار ہو یا رسول اللہ مجدھار ہو بگڑی ہے ہوا موری نیا بہار لگا نعرہ رسالت حضور سرسے ملت عرصے شمس قادری سرزمین جھاجھماری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یادی نظروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا سبحان سبحان اللہ فی عطشوں و سخاوت کہ سوئے پہاڑ ابر کرم کہ سوئے پہاڑ ابر کرم انا فی عطشوں و سخاوت سوئے پہاڑ اب کرم کہ سوئے پہاڑ اب کرم برسن ہارے رم جھم رم جھم برسن ہارے رم جھم رم جھم تابوت ادھر ہی گرا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اس محفل میں ایسا ہے کہ رب پاکی بیان کرنا چاہتے ہیں سب اللہ کا بندہ چاہتا ہے رب کا ذکر کر تو حضور کی نعت خانے بھی ہو اور زبان پر رب کا ذکر بھی ہو سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے رب کی پاکی بولو تو دہن پاک ہو جائے رب کی پاکی بولو تو زبان پاک ہو جائے رب کی پاکی بولو دل پاک ہو جائے رب کی پاکی بولو سینے سے قدرتوں کا نفرتوں کا بغاوتوں کا
دشمنی کا عداوتوں کا جنازہ نکل جائے. جب رب کا ذکر کرو گے زبان پر رب کا ذکر ہوگا, رب کی تسبیح ہوگی. رات کو برکت والی رات. پڑھیے سب مل کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محبت سے کہو سبحان اللہ اور جھوم کے بولو سبحان اللہ. ویسے خام آئے میں نبھائے رضا نہ یہ طرز میری نہ رنگ میرا نہ طرز میری نہ رنگ میرا بس خام میں نبھائے طرز میری نائے رنگ میرا طرز میری نائے رنگ میرا تیرے شان پانا دیتے تھا تیرے شان پانا دیتے تھا چار سرا پڑا جان. مسلک اعلی حضرت عشق محبت عشق محبت پیار محبت پیار محبت عرس شمس قادری حضور سوسی ملت سرزمین جھاڑ نعرہ تکبیر مناؤ شب روز ہو دیکھا جائے. مناؤ شب روز جلسہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. صبح اور شام ہر لمحہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. صبح اور شام ہر لمحہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کرو نبی کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا. کرو نبی کا چرچا جو ہوگا دیکھا جائے گا. صبح اور شام ہر لمحہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لو جامع اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پی لو پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. پی لو پڑھ کر بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اہل محشر اگر پوچھے جن جن کون کون محبت سے سب بلند آواز سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اہل محشر اگر پوچھے جن جن کون باتیں گا کہہ دینا رسول اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. نعرہ رسالت نعرہ رسالت عرس شمس قادری حضور سوسی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. اس میں پاک کیا جاتا ہے. اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات یعنی اس شعبان سے لے کے شب برات سے لے کے آنے والے شب برات ایک سال کے اندر آپ کتنی روزی کمائیں گے, کتنا رزق کمائیں گے, کتنی اچھائیاں کریں گے, ماں باپ کی خدمت کریں گے, اسلام کی خدمت کریں گے. تو اس رات میں آپ کے مقدر کا فیصلہ وہ لکھا جائے. اس لیے اس رات کو ضائع نہ کریں. نوجوانوں کو دیکھیں موٹر سائیکل لے کے گھوم رہے ہیں, کبھی یہاں کبھی وہاں. اللہ اکبر. یہ رات ہے مقدر کو جگانے کی, یہ رات ہے مقدر کو سنوارنے کی, یہ رات ہے اپنی قسمت کو جگانے کی, یہ رات ہے گناہوں کی بخشش کے لیے, یہ رات ہے
خطاؤں کی بخشش کے لیے، یہ رات ہے گناہوں کی بخشش کے لیے، یہ رات ہے رزق حلال کو جمع کرنے کے لیے، یہ رات ہے لیلۃ البرات ہے بیماری سے شفا پانے کے لیے، لیلۃ البرات ہے بیماری سے نجات پانے کے لیے، لیلۃ البرات ہے زندگی کو سنوارنے کے لیے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں بات کیا جاتا ہے ہر حکمت والا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ وہ مقدس بات ہے۔ اس رات حضرت ابو نصر السعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہتے ہیں ابھی 15 شعبان کی رات ہے، 13 شعبان کی رات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 13 شعبان کی رات جبریل امین تہجد کے وقت مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، پیغمبر اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل نے کہا یا رسول اللہ، معمول کے مطابق آپ وضو فرمائیے، نماز تہجد ادا کیجیے، 13 شعبان کی رات ہے، تہجد کی نماز پڑھ کے ذکر کر کے تسبیح پڑھ کے اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا مانگیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13 شعبان کی رات تہجد کے وقت بیدار ہوتے ہیں، وضو فرما کر نماز تہجد ادا کر کے عبادت کر کے بندگی کر کے ذکر کر کے اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور اپنی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ میری امت کو نجات دے دے۔ دعا اتنی لمبی، اللہ اکبر، ایک ہی رب کی بارگاہ میں فریاد ہے، ایک ہی رب کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ مصطفیٰ کریم دعا مانگتے مانگتے فجر کی اذان ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے اب فارغ ہوئے ہیں کہ رب کے حکم سے جبریل امین کریم نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 13 شعبان کی رات آپ نے تہجد پڑھ کے امامت کر کے ذکر کر کے آپ کو گنہگار کے لیے دعا مانگی ہے، اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کو رب نے بخش دیا ہے۔ شاید نے کیا خوب کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کر جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، نعت مصطفیٰ سن کر جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جبریل اللہ نے میری امت کے 3 حصوں میں سے ایک حصہ کو بخشا ہے، میری امت کے 2 حصوں کے بارے میں بتا۔ جبریل بولتے ہیں سید الملائکہ خاموش 13 شعبان دن گزر بولو سبحان اللہ، 14 شعبان کی رات آتی ہے، اللہ اکبر، پھر 14 شعبان کی رات تہجد کے وقت فرشتوں کے سردار جبریل امین مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ 14 شعبان کی رات مصطفیٰ کریم آقا اپنے معمول کے مطابق سابقہ روایت کے مطابق اب وضو فرما کر نماز تہجد پڑھ لیجئے، ذکر لیجئے اور گناہگار کے لیے بخشش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ اللہ اکبر۔ کریم نبی مسلمان ایک جاگتے ہیں تو تھک جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ابھی تک یہ 11-12 کے بعد سب لوگ بستر کے اندر چلے جائیں گے، سب آرام کریں گے، سب نیند چاہیے، سب کو سکون چاہیے، سب کو آرام چاہیے۔ بتاؤ جو مسلمان آرام طلب ہوگا، جس مسلمان کے قوم کے بیٹے آرام گاہ ڈھونڈے گا، آرام چاہنے والا ہوگا، عیش چاہنے والا ہوگا، گھومنے والا ہوگا، پھرنے والا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا۔ مصطفیٰ ہے 13 شعبان کی رات بھی جاگے ہیں، اب 14 شعبان کی رات بھی جاگ رہے ہیں۔ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کرو گے، مصطفیٰ کریم کے نقش قدم پر چلو گے، دنیا میں بھی کامیابی دے گا، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عرس شمس الدین شاہ قادری، نعرہ تکبیر۔ 14 شعبان کی رات حضور فرما کر نماز حضور تہجد کی نماز پابندی کے ساتھ اور حضور کی امت 5 وقت کی نماز پڑھے، کامیابی ملے گی، برکتیں گھر میں آئیں، رزق میں برکتیں ہوں گی، کھیتی میں برکت ہوگی، دکان میں برکت ہوگی، مکان میں برکت ہوگی، کمائی میں برکت ہوگی، پریشانیاں ہوگی۔ وہ پیغمبر اعظم کے 5 وقت کی نماز پڑھے اور تہجد کی نماز بھی ادا کرے، اور پھر 14 شعبان کی رات تہجد پڑھ کے عبادت کر کے ہاتھ اٹھائے ہیں دعا کے لیے۔ تو اپنے لیے دعا نہیں مانگتے، حسن حسین کے لیے دعا نہیں مانگتے، سیدہ فاطمہ کے لیے دعا نہیں مانگتے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگتے، مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں، امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں، امت محمدیہ کے لیے نجات کی دعا مانگ رہے ہیں۔ فکر ہے تو امت کی فکر ہے، فکر ہے تو امت کی فکر ہے۔ اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ اتنی لمبی دعا، تھوڑی سی لمبی دعا کر دے، جلدی دعا کیجئے، شارٹ میں دعا کیجئے، جلدی دعا ختم کر دیجئے۔ دیر تک لمبی دعا کریں گے، ہم جانا ہے، کاروبار جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی فریاد کو اپنی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا، سے نجات بار بار سے فریاد کرنا، یہ نبی مصطفیٰ کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ دعا مانگتے فجر کی اذان ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہے، جلوہ افروز ہے، نتیجہ فوراً سامنے، رزلٹ فوراً سامنے۔ جبریل امین حاضر، جبریل نے کہا یا رسول اللہ 14 شعبان کی رات جو آپ نے تہجد پڑھ کے عبادت و بندگی کر کے ذکر کر کے اپنے گنہگار امت کے لیے بخشش اور نجات کی دعا مانگی ہے، یا رسول اللہ رب العزت نے آپ کی امت کے ان حصوں میں سے 2 حصہ کو بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ قرار نہیں، نبی کو پھر بھی سکون نہیں ہے، نبی پھر بھی بے چین ہے۔ نبی کہتے ہیں جبریل اللہ نے میری امت کے حصوں میں سے 2 حصے کو بخش دیا ہے اور ایک حصے کے بارے میں بخشا ہے۔ اللہ نے اس امت کے ایک حصے کو اللہ نے نجات دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ جبریل کا اظہار کرتے ہیں، جبریل خاموش ہے، جبریل چپ ہے، جبریل کو معلوم ہے کہہ دوں اللہ نے
نے آپ امت کے ایک حصہ کو نہیں بخشا ہے تو مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے، مصطفیٰ رو پڑھیں گے، نبی بے قرار ہو جائیں گے، نبی بے چین ہو جائیں گے۔ اس لیے جبریل خاموش ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرتا ہے، 15 شعبان کی رات آتی ہے، شب برات کی رات آتی ہے، نکاح والی رات آتی ہے، بخشش والی رات آتی ہے۔ مصطفیٰ ساری رات عبادت میں گزارتے ہیں، بندگی میں گزارتے ہیں، ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں۔ تہجد کا وقت ہوتا ہے، جبریل حاضر ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ اپنے معمول کے مطابق اپنے عبادت میں گزار دی، بندگی میں گزار دی، ذکر میں گزار دی، اس لیے اپنی امت کو نہ بھولیے، اپنی امت کے لیے بخشش اور نجات کی دعا مانگیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات، تہجد پڑھ کے، عبادت کر کے، بندگی کر کے، ذکر کر کے، درود پڑھ کے، استغفار پڑھ کے اپنے گنہگار امت کے لیے دعا مانگ رہے ہیں۔ یہی صدا ہے، ایک ہی آواز ہے، ایک ہی شبد ہے، ایک ہی جملہ ہے، ایک ہی فریاد ہے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ میری امت کو بخش دے۔ دعا مانگ کے مانگ فجر کی آذان ہو جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے تشریف فرما ہے، جبریل حاضر ہوئے، جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کی رات، شب برات کی رات جو آپ نے عبادت کر کے، تہجد پڑھ کے، عبادت و ذکر کر کے، درود پڑھ کے، استغفار پڑھ کے اپنے گنہگار امت کے لیے دعا مانگی ہے۔ آقا جی آپ کی دعا کی برکت سے اللہ نے آپ کی امت کے تینوں حصوں کو رب نے بخش دیا ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ جاگنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، بیٹھنا عبادت ہے، نام مصطفیٰ سن کرے جھومنا عبادت ہے، جھومنا عبادت ہے، قول مصطفیٰ ہے یہ، اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، قول مصطفیٰ ہے اے نبی کے دیوانو، اے نبی کے دیوانو، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے، باپ ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اپنے گناہوں سے استغفار توبہ کریں، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، نوافل پڑھے، جن کی قضاء عمری نماز ہے وہ ادا کرے، کبھی ذکر کرے، کبھی تسبیح پڑھے، کبھی تہلیل کرے، کبھی درود پڑھے، کبھی اوراد و وظائف پڑھے، اور یوں ہی رات جاگ کے گزار دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس لیے کہ جب سورج ڈوبتا ہے اللہ تعالی آسمانی دنیا سے نزول جلال فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون بندہ عبادت میں ہے، کون بندہ ذکر میں ہے، کون بندہ گناہوں سے معافی مانگ رہا ہے، کون بندہ اپنے خطاؤں سے، اپنے گناہوں سے توبہ استغفار پڑھ رہا ہے، کون بندہ تلاوت کر رہا ہے، کون بندہ رزق حلال مانگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بندہ اللہ جو مانگتا ہے اللہ
اللہ اسے وہ عطا فرماتا ہے، اللہ اس کی مرادات پوری کرتا ہے، اللہ اس کو فضل فرماتا ہے۔ لیکن جب سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو پھر یہ اور رحمت کے دروازے کھلے ہیں، رحمت کے سارے دروازے، اللہ اکبر، اللہ سے جو مانگو گے وہ عطا کرے گا۔ لیکن یہاں رک کر بات کہتے جاؤں گا، جو اکثر لوگ شامل ہوتے ہیں اس رات بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کم نصیب جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ اس رات بھی ایسے حضور کی امت ہے جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ کون کم نصیب امتی ہے جن کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا؟ سنو، شراب پینے والا، جوا کھیلنے والا، سود کھانے والا، زنا کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، کسی کی بیٹا بیٹی کا رشتہ ہو رہا ہے، وہاں غیبت کے رشتہ کو کاٹ دینے والے، چگل خور کرنے والوں دعا اس رات میں بھی قبول نہیں کرتا۔ کتنا بڑا نصیب ہے، کتنا بڑا وقت انسان ہے، لیکن قربان جاؤ اپنے نبی پر۔ میں سچ کہوں مصطفیٰ فدا کا میرے ماں باپ بھی مسلمانوں، مصطفیٰ فرمایا، پیغمبر اعظم نے فرمایا، حسن کے نانا نے فرمایا، سجد فاطمہ پاپا نے فرمایا، اگر وہ میری امت صدق دل سے سچے دل سے اس رات توبہ کرے کہ آئندہ کوئی ایسا جرم نہیں کرے، کوئی ایسا خطا نہیں کروں گا، کوئی ایسا گناہ نہیں کروں گا، سچے دل سے استغفار پڑھ لے، توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے رب سے معافی مانگ لے، ندامت کے آنسو بہا لے، استغفار پڑھے اور توبہ کر کے اگر وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ان کے جرائم کو بخش دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، مسلک اعلی حضرت عرس شمس الدین شاہ قادری حضور صوفی ملت۔ اس لیے سب لوگ میرے ساتھ پڑھیے، استغفر اللہ، زور سے پڑھے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہاں میں لیٹ جاؤں گا، میں نے کہا کہ 12 بجے پہنچ جاؤں گا، اس لیے 10:30 بجے میں آ گیا۔ بنگلہ ٹائم نہیں ہے، پھر موقع ملا انشاءاللہ میں بھرپور خطاب کروں گا، کیونکہ ذہن منتشر ہو تو خطاب کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ پھر بھی میں یہاں بیٹھ سنا دیا، 1 گھنٹے پون گھنٹہ میں یہاں بیٹھے رہا، اتنی دیر تک بیٹھتا نہیں، صحت کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، لیکن آپ کی محبت میں بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں روزگار سے خیر و برکت کا نزول عطا فرمائے۔